السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عمیر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری اینڈ جیوگرافیکل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پاکستان کے صوبہ سندھ کے ایک مشہور ضلع لاڑکانہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہ لاڑکانہ شہر کیسے آباد ہوا، کس نے اس شہر کو آباد کیا، اس شہر کا پرانا نام کیا تھا، اسے کب ضلع کا درجہ دیا گیا اور اس ضلع میں موجودہ کتنی تحصیلیں شامل ہیں وغیرہ۔ مگر اس سے پہلے میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام اہم ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ضلع لاڑکانہ آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً 4450 سال پرانی ہے۔ مصنف شیخ نوید اسلم اپنی کتاب پاکستان کے آثار قدیمہ میں صفحہ نمبر 60 پر لکھتے ہیں کہ آج سے 450 سال پہلے اس سرزمین پر موہنجو داڑو کی عظیم تہذیب موجود تھی، جسے برِ صغیر پاک و ہند کی قدیم تہذیبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، موہنجو داڑو کا مطلب ہے مرے ہوئے لوگوں کا ٹیلہ۔ یہ قدیم شہر ضلع لاڑکانہ کی تحصیل ڈوکری کے ریلوے اسٹیشن سے 3.5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ اس قدیم شہر کی باقاعدہ کھدائی 1922 عیسوی میں آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ڈائریکٹر جنرل سر جان مارشل نے شروع کروائی۔ اس کھدائی سے تاریخ کے ہزاروں سربستہ رازوں کا انکشاف ہوا۔ آج موہنجو داڑو پاکستان کے برباد ہونے والے قدیم شہروں میں سے ایک شہر ہے اور پاکستان کی قدیم تہذیبوں میں اسے شمار کیا جاتا ہے۔ تاریخ دان لکھتے ہیں کہ یہ عظیم شہر ہندوستان کے پرانے اور آبائی باشندوں کا آباد کیا ہوا تھا، جنہیں دراوڑ کہتے ہیں۔ جب آریہ لوگ وسطی ایشیا سے آ کر خطہ ہندوستان میں آباد ہونے شروع ہوئے تو انہوں نے ان لوگوں کو مار بھگایا اور ان کے گھروں اور بستیوں پر قبضہ کر لیا اور ان لوگوں کو مزید جنوبی اور مشرقی ہندوستان کی طرف دھکیل دیا گیا۔ شیخ نوید اسلم لکھتے ہیں کہ یہ لوگ زندگی گزارنے کے اصولوں سے بخوبی آگاہ تھے، ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں، وہ فن تعمیر کے ماہر تھے، ان کی بنائی ہوئی اشیاء میں خوبصورتی اور نفاست انتہائی عروج پر تھی، وہ کھیتی باڑی اور تجارت کے ماہر تھے، ان کے تعمیر کردہ مکان خوبصورتی اور مضبوطی کا بہترین نمونہ تھے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ موہنجو داڑو کے آبائی باشندے سنگ تراشی کے ماہر تھے اور پتھروں کو تراش کر خوبصورت تصویریں اور مورتیں بنایا کرتے تھے۔ برتنوں پر موجود بیل بوٹے اس حقیقت کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ لوگ فن مصوری میں بھی لاجواب تھے۔ دوستو، یہ تھی سرزمین ضلع لاڑکانہ کی قدیم تاریخ۔ اب ہم بات کرتے ہیں شہر لاڑکانہ کے بارے میں۔ لاڑکانہ شہر آج جس جگہ آباد ہے، اس جگہ کی آباد کاری کی تاریخ قریباً 350 سال پرانی ہے۔ اس وقت ہندوستان کے تخت دلی شہر پر مغلیہ سلطنت کے چھٹے اور طاقتور ترین بادشاہ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور اس وقت سندھ کی سرزمین صوبہ ٹھٹھہ کے نام سے مغلیہ سلطنت میں شامل تھی۔ لاڑکانہ شہر کا ذکر پہلی مرتبہ مصنف میر علی شیر کانے کی کتاب تحفۃ الکرام میں ملتا ہے، جو کہ سندھ کے کلہوڑا دور حکومت میں لکھی گئی، لیکن اس کتاب میں لاڑکانہ شہر کی آباد کاری کے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا گیا۔ کلہوڑا دور حکومت سے پہلے مغلیہ سلطنت کے زمانے میں لکھی گئیں متعدد تاریخی کتابوں، جن میں چاچ نامہ، آئین اکبری، تاریخ معصومی اور تاریخ مظہر شاہ جہانی شامل ہیں، ان کتابوں میں بھی شہر لاڑکانہ کے بارے میں کوئی ذکر نہیں ملتا ہے۔ مصنف ڈاکٹر عبد المجید سندھی اپنی کتاب لاڑکانہ تاریخ آئینے میں لکھتے ہیں کہ لاڑکانہ شہر نے سیاسی، معاشی اور ثقافتی لحاظ سے کلہوڑوں کے دور حکومت میں ترقی کی۔ ان کے دور حکومت سے پہلے اس شہر کے وجود کا کوئی خاص ذکر نہیں ملتا ہے۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاڑکانہ شہر ایک چھوٹا سا معمولی گاؤں ہو جو ترقی کے لحاظ سے اتنی اہمیت نہ رکھتا ہو۔ کلہوڑوں کے بعد اس شہر پر تالپور خاندانوں کے حکمرانوں کا پرچم لہراتا رہا۔
جب 1843 عیسوی میں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے تالپوروں کو شکست دے کر سندھ کی سرزمین پر قبضہ کر لیا تو اس وقت جنرل سر چارلس جیمز نیپیر کو صوبہ سندھ کا پہلا گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ یاد رہے کہ اس وقت صوبہ سندھ بمبئی صدارت کی ایک ڈویژن کی حیثیت رکھتا تھا۔ جنرل چارلس نے سندھ کی سرزمین کو انتظامی لحاظ سے بہتر بنانے کے لیے 3 اضلاع میں تقسیم کر دیا، جن میں ضلع کراچی، ضلع حیدرآباد اور ضلع شکارپور کے نام شامل تھے۔ جب یہ اضلاع تشکیل دیے گئے تو شہر لاڑکانہ ضلع شکارپور کی ایک تحصیل بنا، اور بعد میں جب آبادی بڑھتی گئی تو برطانوی حکومت نے اگست 1901 میں تحصیل لاڑکانہ کو ضلع کا درجہ دے دیا۔ اس وقت سے یہ صوبہ سندھ میں ایک مشہور ضلع ہے جس کا ہیڈ کوارٹر لاڑکانہ شہر ہے۔ تاریخ میں اس شہر کا سب سے پرانا نام عباسیہ ملتا ہے۔ بعد میں یہ شہر چانڈکا نام سے مشہور ہوا، جس کو یہ نام چانڈیا بلوچ قوم نے دیا۔ اگر اس شہر کے موجودہ نام کی بات کی جائے تو اس حوالے سے مصنف کامران اعظم سہدروی اپنی کتاب سندھ کے اضلاع میں صفحہ نمبر 547 پر لکھتے ہیں کہ یہ نام یہاں پر موجود لاڑک قوم کی وجہ سے لاڑکانہ مشہور ہوا۔ اصل میں اس شہر کا نام لاڑکانو ہے، جس کا مطلب ہے لاڑک برادری کا آباد کیا ہوا گاؤں یا شہر۔ ضلع لاڑکانہ ڈویژن میں آتا ہے۔ یہ ضلع دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ اس ضلع کے شمال میں ضلع جیکم آباد، شمال مشرق میں ضلع شکارپور، مشرق میں ضلع خیرپور، مغرب میں ضلع کمبر شہداد کوٹ اور جنوب میں 2 اضلاع نوشہر و فیروز اور دادو واقع ہیں۔ یہ صوبہ سندھ کا ایک زرخیز ضلع ہے جسے جویل آف انڈس یعنی دریائے سندھ کا تحفہ بھی کہتے ہیں۔ موجودہ ضلع لاڑکانہ کو انتظامی لحاظ سے حکومت سندھ نے 4 تحصیلوں یا تعلقوں میں تقسیم کر رکھا ہے، جن کے نام کچھ اس طرح سے ہیں: تحصیل لاڑکانہ، تحصیل باکرانی، تحصیل راتو ڈیرو اور تحصیل ڈوکری۔ اگر اس ضلع کے موجودہ رقبہ کی بات کی جائے تو یہ ضلع صوبہ سندھ میں 1906 مربع کلومیٹر کے اندر تک پھیلا ہوا ہے، جو کہ سندھ کے کل رقبہ کا 1.35% بنتا ہے۔ حکومت پاکستان کی موجودہ 2017 عیسوی کی مردم شماری کے مطابق اس ضلع کی کل آبادی 15,24,391 افراد پر مشتمل ہے، جس میں شہری آبادی 7,16,37 افراد اور قرب و جوار کے دیہات و قصبات کی آبادی 8,22,754 افراد پر مشتمل ہے۔ ضلع لاڑکانہ کے لوگوں کی مادری زبان سندھی ہے اور یہاں پر سندھی زبان کا سراولی لہجہ بولا جاتا ہے۔ سندھی کے علاوہ یہاں پر اردو، پنجابی، بلوچی زبانیں بھی بولی اور سمجھی جاتی ہیں۔ یہاں کے لوگوں کی صوبائی زبان سندھی، قومی زبان اردو اور دفتری زبانیں اردو اور انگریزی ہیں۔ اگر اس ضلع کے لوگوں کے مذہب کی بات کی جائے تو یہاں پر 95% سے زیادہ لوگوں کا تعلق اسلام مذہب سے ہے۔ باقی دیگر مذاہبوں میں ہندو، عیسائی وغیرہ شامل ہیں۔ یوں یہ آبادی کے لحاظ سے ایک مسلم ضلع ہے۔ اگر اس ضلع کے سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو یہاں پر کل 13 ایسے سیاحتی مقامات موجود ہیں جن کی ہر اس شخص کو جو اس ضلع میں سیاحت کی غرض سے آئے لازماً سیر کرنی چاہیے۔ ان مقامات میں موہنجو داڑو کا قدیم شہر، شاہ نواز بھٹو پبلک لائبریری لاڑکانہ کرکٹ اسٹیڈیم، بھٹو خاندان کے مقابر، عیدگاہ مسجد لاڑکانہ، شاہ نواز چلڈرن پارک لاڑکانہ، جناح پارک لاڑکانہ، آرکیالوجیکل میوزیم موہنجو داڑو، ذوالفقار باغ لاڑکانہ، مقبرہ شاہ بہارو، سوکارانو ٹاور، چانڈیو ہاؤس اور موہنجو داڑو ایئرپورٹ کے نام شامل ہیں۔ شہر لاڑکانہ صوبائی دارالحکومت کراچی شہر سے 455 کلومیٹر،
लाहौर शहर से 835 किलोमीटर, कोयटा से 395 किलोमीटर, पेशावर शहर से 1178 किलोमीटर, गिलगित शहर से 1510 किलोमीटर, मुजफ्फराबाद से 1208 किलोमीटर और मुल्की दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से 1035 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। ये शहर तहसील हेडक्वार्टर डोकरी से 29 किलोमीटर, रातो डेरो शहर से 30 किलोमीटर और तहसील बाकरानी से 13 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। दोस्तों, ये थी ज़िला लाड़काना के बारे में मुख्तसरन लेकिन जामे मालूमात। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।